الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی عداوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد قال امیر المومنین علیہ السلام انہا انال علما جمعا اشرا بیدہ الی صدرہ لو اثبت لہ حملۃ۔ آج یہ ہفتہ وار نشست جو ہماری ہوتی ہے اس کی ایک خصوصی نشست ہے آج، جس میں یہ نئے ڈاکٹرز جن کا انڈکشن پروگرام کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ سارے پروفیشنلز ہیں۔ تو میں نے جو موضوع انتخاب کیا تھا وہ یہی تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں محمد کی نظر سے ایک پروفیشنل جو دینی پروفیشنل ہو، جس کے اندر دینی اقدار بھی اور دینی روحیہ بھی موجود ہو، امیر المومنین کی کیا آرزو ہے اس حوالے سے کہ ایک پروفیشنل کو امیر المومنین کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس پر ایک مفصل امیر المومنین کا خطبہ ہے تو وہ کلام حکمت میں ہے، لیکن ہے وہ خطبہ ہی ایک امیر المومنین کا، جو حکمت کے کلام میں 147 نمبر ہے، جس میں امیر المومنین راوی اس کے کمیل ابن زیاد نقی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک دن میرا ہاتھ تھاما اور تھام کر کے مجھے قبرستان میں لے گئے، اور قبرستان سے گزر کے جب وہاں پہنچ گئے اور شہر سے بھی دور ہو گئے تو امیر المومنین نے ایک لمبی سانس لی، اور سانس لے کر کے پھر یہ خطبہ شروع کیا۔ بہت ہی پراسرار خطبہ ہے یہ امیر المومنین کا، اس میں بہت سے سر اور راز ہے، شاید اتنی فرصت میں نہ کور ہو، لیکن اس سے کچھ اہم نکات جس سے جو موضوع ہے اس نشست کا، اس محفل کا، اس سے انشاءاللہ مستفید ہو سکے خود امیر المومنین کے کلام سے ہی ہم، بجائے اس کے کہ میں کوئی اپنی بات کروں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اس میں کمیل کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ یا کمیل بن زیاد ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقولک۔ اے کمیل، یہ دل اسرار اور حکم کا ایک ظرف ہے، ان میں سب سے بہتر دل وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہے، لہٰذا جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا۔ امیر المومنین نے ایک اصول بیان کر دیا سب سے پہلے ہی کہ دل جو ہے، جو راز جو ہوتے ہیں، جو سر جو ہوتے ہیں الہی حکمت کے، وہ انسان دل میں محفوظ کرتا ہے، نہ صرف اسے میموری کی طرح یاد کرتا ہے، اس کے دل میں ثبت ہو جاتے ہیں وہ چیزیں، اور بہتر دل وہی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ سر، یہ راز جو اسے پتہ چل جائے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط امیر المومنین نے یہ رکھی اپنے سارے پیروکاروں کے لیے، یہاں صرف کمیل کو ایک شخصیت نہ دیکھیں ہم صحابی کے طور پر، خود کیونکہ ہم دعوے دار ہیں کہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں اور پیروکار بھی ہیں اور شیعہ علی بھی ہیں، تو یہ خطاب ہمارے لیے ہے کہ جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد کرنا، اسے بھول نہیں جانا، اسے محفوظ رکھنا، فحفظ عنی، اس کی حفاظت کرنا۔ اب یہ بات اور ہے کہ امیر المومنین کے پیروکار علی کے کلام کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ہم نے ایک ادنا سی کوشش یہاں شروع کی ہے کہ ہر ہفتے امیر المومنین کے مدیریت کے حوالے سے مالک اشتر کو جو خط لکھا ہے اس پر ایک گفتگو ہر ہفتے ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ اکثریت تو ہے جو امیر المومنین کے کلام کو دیکھتی بھی نہیں ہے، کبھی کھول کر دیکھا بھی نہیں ہوگا نہج البلاغہ کو کہ کیا امیر المومنین فرماتے ہیں یہاں پر۔ اس کلام میں پہلا حصہ اس کا جو ہے، اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الناس ثلاثۃ، تین طرح کے ناس یعنی عمومی طبقہ، عوام، کافر، مشرک، ہر کوئی اس میں آ گیا، کو کیٹیگرائز کر دیا امیر المومنین نے تین کیٹیگری میں، تین جنرل کیٹیگری میں ہر کوئی کیٹیگرائز ہے۔ اب یہاں خود ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کیٹیگری کے اندر ہم آتے ہیں۔ یہاں پر کہ کہا کہ تین طرح کے ناس ہوتے ہیں، تین طرح کی عوام ہوتی ہیں، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فعالم الربانی، ایک وہ ہوتا ہے جو عالم ربانی ہے، جسے اپنے رب کا علم ہے، جو پوری طرح سے معرفت حاصل کر چکا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کی ربوبیت کے میدان میں ہے، عبد خدا بن چکا ہے، وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ ایک وہ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام عبودیت تک پہنچ گئے، یہ عالم ربانی ہے، جن کو اپنے رب کا علم ہے، اپنے رب کی ذات کا، اپنے رب کے اوصاف کا، اور یہ علم عملی ان کی زندگی میں ہو گیا ہے۔
دوسرا وہ متعلم ہو، وہ جو متعلم ہے، جو علم کی جستجو میں ہے، جو طالب علم ہے، جو نجات کی راہ پر برقرار ہے، علی سبیل نجات، یعنی ان کی زندگی کی کوشش یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے نجات پا جائے۔ طالب علم وہ ہوتا ہے، متعلم وہ ہوتا ہے، علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کی نجات ہو جائے، نہ کہ علم اس لیے حاصل، ابھی آئیں گے آگے اسی خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم کا مس یوز کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک پروفیشنل جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ الہی پروفیشنل کیسے بنتا ہے، اصل یہی اس کلام میں یہ جو راز ہے امیر المومنین کی وہ ہے، لیکن اس کی تمہید اس طرح سے باندھی ہے کہ پہلے لوگوں کو کیٹیگرائز کر دیا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے، ایک وہ جو پہنچ چکا ہے اس مقام پر، دوسرا جو جستجو میں ہے، جو اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے ہر کوشش کر رہا ہے، اور تیسرا ہمج رعا، وہ عوام الناس، عمومی طبقہ، وہ پست گیرو جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے، جہاں اس کو دنیا لے جاتی وہاں چل پڑتا ہے، جہاں وہ سکوپ دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، جہاں اس کو لگتا ہے کہ اکثریت جا رہی ہے وہاں اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ پکارنے والا اکثر سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اکثریت جہاں پکار رہی ہوتی وہ اس طرف چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ اتبعوا کل النائق یمیلنا مع کل رعا، جس طرف ہوا، جس طرف فضا جاری ہوتی ہے، جس طرف ایٹماسفیئر چل رہا ہوتا ہے وہ اسی طرف چلا جاتا ہے۔ نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا، یعنی علم نے بھی ان کو جو ظلمت کے اندھیرے تھے اس کو کسب نہیں کیا، اسے دور نہیں کیا علم نے، یعنی علم نے ان کو وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو گمراہی سے نکلنے کے لیے علم ہوتا ہے، وہ نہیں پہنچا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی، نہ نور علم نے انہیں کوئی مضبوط سہارا دیا۔ ہمج رعا ہے، بس یہ بھیڑ کی طرح ہے، فلاک آف شیپ کی طرح ہے، بس ایک جہاں جا رہا ہے ایک ریوڑ، اسی کی طرح یہ چلتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی صبح اٹھتا ہے، اپنے جاب پہ نکل جاتا ہے، شام میں آتا ہے، جاب سے گھر چلا آتا ہے، وہی ایک روٹین میں جو زندگی گزار رہا ہے، یہ ہمج رعا ہے۔ روٹین لائف گزارنے والے جن کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، بس چرنا چگنا، کھا پی کر کے خود پڑھ لینا، اس کے بعد پیسے کما لینا، پھر شادی کر لینا، پھر بچے پیدا کر لینا، پھر بچوں کو پڑھانا، بچوں کو پروفیشنل بنانا، پھر ان کی شادی کرنا، پھر ان کے بچوں کے ساتھ کچھ عرصہ کھیلنا دادا نانا بن کر کے، اور اس کے بعد پھر زندگی تمام۔ ایک یہ عمومی طبقہ یہ امیر المومنین فرماتے یہ عوام الناس ہے، اس سے ہٹ کر کے 2 طبقے اور تھے، تو یہ خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے علی کے پیروکار کو کہ امیر المومنین کے کیٹیگرائزیشن کے مطابق مجھے کس طبقے میں ہونا چاہیے۔ آئیڈیلی تو پہلے 2 طبقے میں ہی ہونا چاہیے، لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر امیر المومنین علم کی اہمیت، یعنی وہی جو پروفیشنلزم آتی ہی علم سے، جتنا نالج آپ نے ایکوائر کیا اس فیلڈ میں آپ پروفیشنل ہیں، آپ سارے میڈیکل پروفیشنلز ہیں، تو یہ علم کے ریلیٹڈ امیر المومنین کچھ اہم نکات یہاں فرماتے ہیں جس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے یہاں پہ۔ یا کمیل العلم خیر من المال، امیر المومنین انسٹنٹلی علم کو جس چیز سے کمپیئر کرتے ہیں وہ ہے مال۔ کیوں کمپیئر کرتے ہیں مال سے؟ کیونکہ اکثریت علم حاصل آج اسی لیے کر رہی ہے تاکہ مال کما سکے۔ علم کا آبجیکٹو مال ہو گیا ہے، دنیا ہو گئی ہے، اس لیے امیر المومنین ان دونوں میں کمپیئر کرتے ہیں، ان دونوں کا مقایسہ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اے کمیل یاد رکھیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ اب تھیوریٹیکلی تو ہم سب قبول کر لیں گے، امیر المومنین فرماتے ہیں تو قبول ہے علم مال سے بہتر ہے، لیکن کس طرح سے بہتر ہے مال سے؟ کیوں بہتر ہے مال سے؟ کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم آپ کو محفوظ رکھتا ہے، ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے اگر صحیح علم ہو تو۔ علم گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، علم گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، علم جہالت سے محفوظ رکھتا ہے، علم بے شعوری لاشعوری سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن مال کو ہمیشہ آپ کو حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں جو مال جو بھی آتا ہے اس کو لاکر میں رکھنا پڑتا ہے، اس کو بینک میں جا کے رکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا کیوں نہ آ جائے ڈیلی کلیکشن، لیکن اس کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ لیکن علم کی آپ حفاظت نہیں کرتے، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے یہ مال سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ علم کو یوز کریں گے، مثال اگر آپ اپنی پروفیشنلزم کو، یہی میڈیکل سروسز کو
خدمت خلق میں دیں گے، لگائیں گے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا علم ہی استعمال کر رہے ہیں نا، جو آپ نے ایکوائر کیا ہے آپ اسی سے سروسز دے رہے ہیں نا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ الہی سنن ہے کہ آپ جب علم کو صرف کریں گے تو وہ بڑھے گا، وہ گھٹے گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمٹمنٹ ہے جو فطرت کے اندر انسان کی رکھا ہوا ہے کہ وہ انہینس ہوگا، کیونکہ آپ کا تجربہ بڑھے گا، آپ کا تجربہ بڑھے گا، خود بخود آپ کا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہاں پر یہ الہی اصول ہے۔ یہاں پر مال و دولت کے اثرات اور نتائج، وہ اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ مال کے اثرات اسی وقت تک ہے جب تک مال آپ کی جیب میں ہے۔ آپ کے مال جیب میں، آپ شاپنگ کر لیں، مال ختم ہو گیا، اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے، اب آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ لیکن علم آپ سپینڈ کریں گے، جتنی اپنی سروسز، پروفیشنل سروسز آپ دیتے جائیں گے، اتنا آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، صحیح راہ میں، نہ کہ مال کے لیے۔ پھر وہ دونوں میں اگر اسی کو ذریعہ بنا لیں۔ یہی چیز آگے اب فرماتے ہیں کہ اے کمیل، علم کی شناسی یعنی معرفت العلم، پروفیشنلزم، یعنی علم کو صحیح طریقے سے معرفت حاصل کر لینا، اس کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کر لینا، اس پہ تسلط ہو جانا، یہی جسے ہم پروفیشنلزم کہتے ہیں۔ یہ ایک دین ہے، خود ایک مکتب ہے، ایک راستہ ہے۔ یعنی پروفیشنلزم، علی فرماتے ہیں کہ دین ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ مثال آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں میڈیکل سائنس میں، آپ نے اس علم کی پیروی کی ہے نا، اس کو فالو کیا ہے۔ جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ ایک راستہ ہوتا ہے، ایک مسیر ہوتی ہے۔ مسیر ہی دین ہے، دین کا نام ہی سبیل ہے، دین یعنی راستہ، دین یعنی وے۔ علم خود اگر اس کی شناسائی ہو صحیح سے، ایک سٹرکچر بن جائے، ایک سسٹمیٹک ہو جائے، تو وہ دین کی حیثیت رکھتا ہے، ایک راستے کی حیثیت رکھتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اس سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ کسی سائنس کی پیروی کرتے ہیں، کسی علم کی پیروی کرتے ہیں، نتیجے میں لوگ آپ کی اقتدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ فیلڈ سب سے بہتر ہے ڈاکٹرز کی، جس میں اکثر آپ دیکھیں پیشنٹ آپ پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا ہے، نہیں کھانا ہے، آپ نے کہہ دیا یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ میڈیسن لے لے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے، کون سا کیمیکل ہے، اس کا باڈی پہ کیا اثر ہوگا، آپ نے لکھ دیا، اس نے آپ کی اقتدا کر لی۔ اتنا بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ کیوں ٹرسٹ ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ نے ایک دین کی، ایک علم کی پیروی کی ہے، اس کے نتیجے میں جو آپ کے ہیں لوگ وہ مقتدی بن گئے، وہ آپ کی اقتدا کر لیں۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں؟ جمیل، ایک نیک نامی انسان حاصل کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ کو آپ یاد رکھتے ہیں، کسی نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے، ڈسکور کیا ہے، اس کا نام ہے، پولیٹیشنز کے نام نہیں ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ نام ہے تو اہل علم کا، باقی ہے تو اہل علم مرنے کے بعد۔ یعنی اگر یہی بات جو نقطہ ہے جس کے اوپر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر انسان علم کو حاصل کر کے پروفیشنلزم کی طرف آ جائے اور ان معیارات پر آ جائے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ زندگی میں لوگ اس کے مقتدی بن جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا نیک نام ہوتا ہے، وہ ایک جمیل جمال اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اے کمیل، یاد رکھوں کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ علم کی حاکمیت ہوتی ہے، آپ کے پروفیشن کی حاکمیت ہے، مال کی حاکمیت نہیں ہے۔ مال خود آپ کی حاکمیت میں ہے، آپ کے تابع۔ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے، لیکن ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ یعنی مال جو اکٹھا کر رہا، اب یہی وہ پوائنٹ ہے کہ آج دنیا میں جتنا بھی پروفیشنلزم ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے۔ آج مثال یہی میڈیکل فیلڈ میں لوگ آرزو کرتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں۔ کیوں؟ کیا مریض صرف وہیں ہیں، یہاں نہیں ہے؟ یہاں تو مسلمان مریض ہیں، یہاں تو مومنین مریض ہیں، وہاں تو کافر ہیں۔ وہاں ہمارے ایک دوست ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہوتے تھے، میں ان سے ہمیشہ یہی پوچھتا تھا کہ آپ
ساری رات جو ہے وہ سروسز دیتے ہیں. کس کو سروسز دیتے ہیں؟ وہ اکثر کہتے تھے شرابی ہیں جو پب فائٹ کر کے آتے ہیں، شراب پی کے ایکسیڈنٹ کر کے آتے ہیں. میں نے کہا ان کی آپ خدمات دیتے ہیں اور وہاں جو ہے مومنین ہیں اتنے پاکستان میں، ان کو آپ نے محروم کیا ہوا ہے. تو یہ مال کے لیے پروفیشنلزم اگر مال سے آ کر کے جڑ جائے تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی دنیا میں مردہ ہے وہ. اور اگر یہی پروفیشنلزم خدمت خلق میں آ جائے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اس کا جسم دور ہو جائے گا آنکھوں سے، علی فرماتے، لیکن اس کی صورت دلوں میں موجود رہے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے علم کو اس راہ میں استعمال کیا ہے. اس سے خدا اس کی بقا دے گا. اگر مال کے پیچھے چلا گیا پھر وہ علم نہیں ہے. انہا انا لا علما جمع اشرا بیدہ الی صدر لو اثبت لہ حملتن. اب یہ درد بھرا جملہ امیر المومنین اب فرماتے ہیں یہاں پہ کہ مشکل ہے کیا پروفیشنلزم میں، کہ اے کمیل دیکھو میرے سینے میں، میرے صدر میں ایک علم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اے کاش اسے حمل کرنے والے، کوئی اٹھانے والے مجھے مل جاتے. یعنی علی کو تلاش ہے. کس کی تلاش ہے؟ کہ کوئی علی سے علم لے، اسے حمل کرے، نہ کہ صرف سن لے، اسے اپنے قلب میں رکھیں اور اس کی حفاظت کریں. وہ چاہیے علی کو. پھر کہتے بلا اثبتو، مجھے ملے بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ملے ہیں مجھے پروفیشنلز ہر جگہ ملتے، مجھے ملے بھی ہے. لیکنن غیر مامون علیہ، مجھے ملے لیکن چند کیٹیگریز کے ملے. ایک کیٹیگری مجھے کون سی ملی ہے؟ کہتے ہاں مجھے ملا کوئی تو یا ایسا جو ذہین تو ہے، بہت ہی پروفیشنل ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، ایکسپرٹ انجینئر ہے، مگر ناقابل اطمینان ہے. مجھے اطمینان نہیں ہے. کیوں اطمینان نہیں ہے علی کو اس سے؟ ایک پروفیشنل ہے، اپنے فن جانتا ہے، اپنی سکلز جانتا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے اس کا، لیکن نہیں ہے اطمینان. کیوں؟ کہ وہ جو دنیا کے لیے دین کو اعلی کار بنانے والے، کیونکہ اس نے اپنے دین کو، اس کے پاس پروفیشنلزم تو ہے لیکن اس نے اپنے دین کو، اپنے اس مکتب کو، اپنے اس علم کو دنیا کے لیے اعلی کار بنا دیا ہے. اس لیے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں یہ وہ کر سکے. اب اس کی مثال آپ لیں تو یہ ہاسپٹل ہی اس کی مثال ہے. اتنے سالوں سے ہاسپٹل بنا لیکن یہ نہیں چل پا رہا تھا. کیوں نہیں چل پا رہا تھا؟ ڈاکٹرز تو باہر سے بہت آتے تھے لیکن وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے آتے تھے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پیکج کتنا مل رہا ہے، سیلری کتنی مل رہی ہے، ہاسپٹل میں پیشنٹ ہے کہ نہیں، گروتھ ہے کہ نہیں. اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے انسان کہ جس مقصد کے لیے یہ اسپتال بنا ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بزنس ہے، صرف یہاں سے کما لینا ہے اور کما کر کے پروفٹ کمانا ہے یہاں سے اور وہ بنانا ہے نا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ پروفیشنلز ہیں لیکن ان کے اندر دینی اقدار نہیں ہے، ان کے اندر وہ ویلیوز نہیں ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندوں پر تفوق و برتری جتلانے والے. وہ کیا کرتے ہیں پروفیشنلز؟ وہ نعمت علم جو اللہ نے ان کو دی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کریں، اس کی راہ میں استعمال کریں، وہ بندوں کے اوپر برتری جتلاتے ہیں. ان کے اندر وہ غرور، ان کے اندر وہ تکبر، یعنی ویلیوز نہیں ہے ان کے اندر. علی کہتے پروفیشنلز ہیں لیکن ویلیوز نہیں ہے. پھر کہتے کچھ ایسے بھی ہیں، ایک اور کیٹیگری ہے میرے پاس. وہ کون ہے؟ وہ ہے ارباب حق اور دانش کے موتی. یعنی یہ وہ ہیں جو دیندار بندے ہیں، جو حق کی پیروی کرتے ہیں، جو دینی علم جانتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے، پروفیشنلزم نہیں ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے. ادھر ذرا سے شبہ عارض ہوا کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں. یعنی یہ دو کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری وہ ہیں جو پروفیشنلز ہیں لیکن ویلیوز نہیں ہیں. ایک وہ ہیں جو ارباب حق ہے، اس کا پیرو ہے حق کا، لیکن اس کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے، اس کے اندر وہ روشنی نہیں ہے، اس کے اندر وہ نور علم نہیں ہے، وہ پروفیشنلزم اس میں نہیں ہے.
تو الا لا ذا ولا ذاکا، نہ یہ اس قابل ہے نہ وہ اس قابل ہے۔ علی کہتے ہیں مجھے کمبینیشن چاہیے دونوں کا۔ دیندار سب کا مولانا کافی صرف نہیں ہے میرے لیے، اور مجھے ڈاکٹر بھی کافی نہیں ہے، مجھے یہ دونوں کا کمبینیشن چاہیے جس کے اندر ویلیوز بھی ہو اور پروفیشنلزم بھی ہو، یہ دونوں کا یونین ہے۔ علی کہتے ہیں اگر ایک چیز ہے ایک نہیں ہے، نہ یہ میرے کام کا ہے نہ یہ میرے کام کا ہے، یہ وہ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں دو اور کیٹیگری کے پروفیشنلز بھی ہیں، یہ اور آگے ہیں اس کیٹیگری سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا ایسا شخص ملتا ہے مجھے جو لذتوں پر مٹا ہوا ہے اور بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھینچ جانے والا ہے، یعنی مسلسل وہ لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے، صرف اس نے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے، شہوت کے پیچھے جانا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ میڈیکل، یہ جو حیا اور حیات کا تصور یہاں پہ ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اگر صاحب کہتے ہیں نا کہ دو ایسے شعبے ہیں جس کا ہم نے خود تجربہ کیا ہے، پروفیشنلزم میں دو ایسے شعبے ہیں جہاں سب سے زیادہ حیا کا مسئلہ ہوتا ہے، سب سے خطرناک شہوت رانی، ایک میڈیکل اور ایک میڈیا۔ یہ دونوں کے اندر جو انٹرمنگلنگ اور خواتین کی مردوں کے ساتھ سب سے زیادہ میکسیمم، سب سے زیادہ مسائل یہیں پہ ہوتے ہیں شہوات کے۔ میڈیکل میں کیونکہ ٹریٹمنٹ ہے، باڈی کے پارٹ سے ہی ڈیل کرنا ہے، تو اس کے عناصر اور بڑھ جاتے ہیں، اور میڈیا میں کیونکہ ماڈلنگ ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ میں مل کر کے کرنی ہے، وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں جس میں حیا کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری اور ہے جو پروفیشنل ہیں لیکن لذتوں کے پیچھے ہیں، شہوتوں کے پیچھے ہیں، ہوا و ہوس کے پیچھے ہیں۔ اور ایک اور کیٹیگری رہتی ہے یا ایسا شخص جو جمع آوری و ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہیں، پروفیشنل ہے لیکن کوشش ہے صرف مال جمع کرتا جاؤں، بس سرمایہ بناتا جاؤں۔ مثال آج اگر آپ دیکھیں یہ ہاسپٹل یا اور بھی ہوں گے اہل تشیع کے پروجیکٹس پاکستان میں، شیعوں کے ہاسپٹل یا میڈیکل پروجیکٹس، اور باہر آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹرز ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کم از کم یوروپ میں اہل تشیع 500+ ڈاکٹرز پروفیشنلز جو ہیں وہ یوروپ کے اندر ہیں، امریکہ میں اور اس سے زیادہ ہوں گے۔ اور دا موسٹ ہائیلی پیڈ پروفیشن جو ہے وہ میڈیکل ہے۔ مثال لوکم میں اس وقت جو ریٹ چلتا ہے وہ 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ پر آور ہے ایک ڈاکٹر کا، یعنی آن ایوریج ایک ڈاکٹر امریکہ برطانیہ میں منیمم $1000 پر ڈے کماتا ہے، آن ایوریج منیمم 1000، منیمم بتا رہا ہوں، منیمم $1000 پر ڈے۔ تو جو $25-30 ہزار ٹیکس بھی کاٹ لے 30% 40%، تو بھی $15-20 ہزار جو ڈاکٹر مہینے کا کماتا ہو، وہ پاکستان کے لیے، یہاں کے مریضوں کے لیے، یہاں کے لیے کیا کر رہا ہے اس وقت؟ آپ اس کی پوری انالیسس خود کریں جا کر کے نا، کہ کتنے ایسیٹس بنتے ہیں، ارننگ کتنی بنتی ہے، جی ڈی پی کتنا بنتا ہے ان کا، اور آؤٹ کتنا ہوتا ہے یہاں کے لیے۔ آپ دیکھ لیں شاید 20% جو خمس کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب جمعواری میں لگے ہوئے ہیں، سب ہولڈنگ میں لگے ہوئے ہیں، سب کناتیر بنا رہے ہیں، اپنے جمع کر رہے ہیں، پلاٹس پہ پلاٹس، گھر پہ گھر، یہ مارگیج پہ لے لیا، وہ مارگیج پہ لے لیا، گاڑیاں چینج کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں بہترین یونیورسٹیز میں، اسی میں یہ وہ طبقہ امیر المومنین کر رہے ہیں۔ ایسے شخص بھی ہیں، یہ پروفیشنلز بھی اویلیبل ہیں۔ لیس من روعۃ الدین فی شیء، یہ دونوں کیٹیگری بھی جو ہے، جو لذت کے پیچھے اور جمع کر، یہ بھی دین کے کسی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کبھی دین کی دفاع نہیں کریں گے، یہ کبھی دین کے امر کی بھی رعایت نہیں کریں گے، یہ شریعت کو بھی کراس کر جائیں گے۔ اور دیکھا ہے آپ نے جو ہوا ہے میڈیکل دنیا میں اس وقت، کووڈ-19 میں جو ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، کسی نے دینی امر کی رعایت نہیں کی ہے۔ جیسا مغربی طاغوتی نظام نے بتایا اسی کو ہر ایک نے فالو کیا، نہ اسے چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا پینڈیمک آ گیا، انہوں نے کہا ویکسینیشن آ گئی، انہوں نے کہا پینڈیمک چلا گیا، سب آزاد کر دو، سب آزاد ہو گئے۔ ویکسینیشن بوسٹر لگا دو، سارے ڈاکٹرز نے بھی کہا جی بوسٹر لگا دو۔ اب کہا جی بند کر دو، بند کر دیا۔
علی کہتے ہیں یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے میرے لیے. اس طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے. اگر پروفیشنلز میں اندر یہ منفی صفات ہو تو علم ختم ہو جائے گا. جو اس کے خزینہ دار چند ہیں جو وہ مر جائیں گے، علم بھی ختم ہو جائے گا. اس کو کیسے تحفظ دیا جائے؟ اب آ کر کے فرماتے ہیں کہ کیسے چاہیے مجھے پروفیشنلز، کیا صفت ہونی چاہیے ان کے اندر. اللہم بلا، ہاں مگر زمین ایسے فرض سے خالی نہیں رہتی جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتے ہیں، چاہے ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائے، اور وہ ہے ہی کتنے اور کہاں پر ہیں. ایسے فرد ہیں جو اللہ کی حجت کو برقرار رکھتے ہیں، چاہے کھل کے کرتے ہو، پنہا طریقے سے کرتے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے الہی جہد پہ اپنی خدمات علمی انجام دیتے ہو. لیکن کتنے ہیں وہ؟ علی فرماتے ہیں کتنے وہ، اور ہے کہاں؟ علی کو نظر نہیں آتے، علی کو نہیں ملتے. اولئک واللہ القلون عددن، خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں. اقلیت ہے، قلیل طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے صرف. یعنی یہ ایکسپیکٹیشنز ہی نکال دیں ہم کہ پروفیشنل دنیا میں ہر پروفیشنل جو ہے وہ الہی معیار پر آ کر کے اپنے پروفیشن کو استعمال کرے گا. بہت قلیل ہے، یہ نہیں کہ زیرو ہے. اب قلیل ہے، اب اس مائنورٹی میں ہمیں شامل ہونا ہے. چیلنج یہ ہے ہمارے لیے کہ علی خود کہہ رہے ہیں، واللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہے، لیکن جو ہیں ان کی منزلت بہت بلند ہے. خدا ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جو پورا میڈیکل نظام ہے، یہ کیا ہے؟ آیت خدا تو ہے، یہ فعل خدا ہے، یہ آیت خدا ہے. انسان کے جسم کے اندر کا نظام اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی اس بصیرت سے دیکھیں تو اسے خدا کے سوا کچھ نہیں نظر آتا. اس پورے سسٹم میں اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ایک آنکھ کو اگر دیکھ لیں، اگر آئی سرجن ہے کوئی آنکھ کو دیکھ لے، اس کے اندر خود ایک دنیا ہے جو انسان کو ملکوت تک لے جاتی ہے. ایک ایک جسم کے اعضاء اور نظام کو. یہ وہ طبقہ ہے جو ان حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے. جب تک کی اور کب تک حفاظت کرتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے جیسوں کے سپرد اللہ کا دیا ہوا علم، دانش، معرفت نہ کر دے اور اپنے جیسوں کے دلوں میں انہیں بو نہ دے. یعنی الہی پروفیشنل وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف خدمت دیتا ہے، وہ ٹریننگ بھی کرتا ہے، دوسروں کو اپنی طرح تیار کرتا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے آگے. فلسفہ مدرسہ یہی ہے. ایک عالم دین، بہت اچھا عالم دین ہو، مثال آغا صاحب، بہترین شخصیت ہے، وہ چاہے تو خود اپنی خدمات انجام دے، ہر دن ان کو دعوت ہوگی تقریریں کرنے کی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس علم کے وارث پیدا نہ کرے آپ، جب تک کہ اسے آگے منتقل نہ کرے، جب تک کہ اسے سپرد نہ کرے، اس کا بیج نہ ڈالیں دوسروں کے سینوں میں، یہ کافی نہیں ہے. یعنی پروفیشنلز وہی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. حمجبہم علم علی حقیقت بالبصیرت وباشر روح الیقین. علم نے انہیں ایک دم حقیقت اور بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا اور وہ یقین و اعتماد کی روح سے مل گئے. وہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے، الہی علم اور دنیاوی پروفیشنل علم، اس نے کیا کیا ہے؟ ان کو حقیقت اور بصیرت تک پہنچا دیا. حقیقی علم انسان پر الہی حقائق کا انکشاف کرتا ہے اور انسان معرفت الہی میں یقین تک پہنچ جاتا ہے. مثال ایک ڈاکٹر ہو اور ملحد ہو، جو انسان کے پورے سسٹم کو دیکھتا ہے اور اسے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ نظام چلتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے. یہ بڑا تضاد ہے. ایک میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں جب میں ملحد ڈاکٹرز کو ملتا ہوں، کافروں کو، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے نا کہ یہ جس کے سامنے پورا نظام موجود ہو، جسم کا انرجی سسٹم اس کے اندر ہو،
اس کی باڈی کے اندر ہڈیاں اس طرح سے جڑی ہو بنا کسی پیچ کے، اور وہ ایک سسٹم کئی 50-100 سال 70 سال 100 سال تک چل رہا ہو، پھر بھی وہ ملحد ہے. یہ حقائق اس پہ کشف نہیں ہوتے حقیقی، کیونکہ وہ حقیقی علم نہیں ہے، وہ علم مال کے لیے حاصل کیا تھا، اس لیے یہ حقائق اس کے اوپر کشف نہیں ہوئی. اسی لیے پروفیشنلزم بھی انہی فیلڈ میں ہوتی ہے جہاں سے الہی معرفت کا راستہ کھلتا ہے. مثال یہ جو آج پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، MBA، اکاؤنٹس، یہ سکلز ہیں، یہ پروفیشنلز نہیں ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ صرف سکلز ہیں کہ بیچنا کیسا ہے. سیلز کی سکلز آپ کے پاس آ گئی، یہ سیلنگ سکلز ہے. حساب کتاب کیسے کرنا ہے، یہ سیلنگ سکلز ہے. پروفیشنلزم یہ ہے، میڈیسن، انجینئرنگ، یہ پروفیشنلزم ہے جہاں سے انسان الہی حقائق تک پہنچتا ہے، الہی معرفت تک پہنچتا ہے، جو راستہ بن جاتے ہیں اس کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے. اکاؤنٹنسی والا تو وہاں نہیں پہنچتا ہے، وہ صرف عدد و شمار میں ہی الجھ کر کے وہیں رہ جاتا ہے. اور ان چیزوں کو جنہیں یہ ایک اور صفت بتاتے ہیں کہ یہ جو الہی پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل اور آسان سمجھ لیا ہے. یعنی جو آرام پسند لوگ تھے، جو چیز وہ پسند کرتے تھے، یا وہ چیز جو دشوار سمجھتے تھے، اس نے اپنے لیے آسان کر لیا. مثال ایک میڈیکل پروفیشنل سے آپ کہیں کہ مفازہ میں آ کر کے خدمات دے، تنخواہ بھی کم ملے گی، سروس بھی آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گی، آڈ آورز میں بھی آپ کو آنا پڑے گا، ڈسپلن بھی آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا، خواتین سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوگا، سب کچھ ڈسکنیکٹڈ ہوگا یہاں پر. یہ اس کے لیے سخت ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس دوسری اپارچونیٹیز ہیں، میرے پاس UK میں اپارچونیٹیز ہیں، امریکہ میں اپارچونیٹیز ہیں، آسٹریلیا میں اپارچونیٹی ہے. لیکن ایک الہی، ایک متعلم، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان سارے مواقع کو چھوڑ دیتا ہے اور الہی خدمات میں آ جاتا ہے. اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں. مثال اپنا کیریئر، اپنا فیوچر، اگر کسی کو کہیں گے کہ بھئی یہاں آؤ گے خدمات دینی، لیکن یہاں کوئی اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس مل جائے گا یا سب کچھ ہو جائے گا، کہ میرا کیریئر، میرا فیوچر وہ تو خطرے میں پڑ جائے گا. علی کہتے ہیں یہی جہالت ہے. ایک عالم ربانی یا ایک متعلم وہ یہ نہیں دیکھتا، یہ چیزیں اس کے دل کو یہی چیزیں بھا جاتی ہیں کہ مجھے یہاں خدمات دینی، بس یہ کافی ہے، چاہے آگے کچھ ملے یا نہ ملے وہاں. اور یہ جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے، لیکن ان کی روحیں عالم ملکوت کے عالی مقام میں رہتی ہے. یہ وہ مقام ہے، آخر عروج اس کا یہ ہے. ایک الہی پروفیشنل کا عروج یہ ہے، اس کا پیک پنیکل یہ ہے کہ جسم دنیا میں ہے لیکن اس کی روح عالم ملکوت میں عالی مقام کے اوپر ہے، وہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے. اولئک خلفاء اللہ فی ارضہ ودعوت الی دینہ. یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہے. اللہ نے کہا نا میں نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، تو بنی آدم بھی زمین پہ خلیفہ ہے. اس خلافت سے مراد کیا؟ یہ مراد ہے اس خلافت سے. امیر المومنین نے اس خلافت کی یہاں تشریح کی ہے کہ یہی خلیفہ ہے زمین پہ جو ترجیحات جن کی بدل جاتی ہے، جو چیز دوسروں کو پسند ہے یہ ان کو ناپسند ہوتی ہے، جو دوسروں کو سخت لگتی ہے یہ ان کو آسان لگتی ہے. مثال ڈسپلن ہو، کہ دین کا ایک رکن نظم ہے نا، ڈسپلن ہو. یہاں ہاسپٹل میں ڈسپلن اب بھی سخت لگتا ہے لوگوں کو کہ بھائی بایو میٹرک لگانا ہے، اٹینڈنس ٹائم پہ ہونا چاہیے، یونیفارم ہو، لباس ہو صحیح، یہ سخت لگتا ہے. اگر الہی ہے تو یہ دشوار چیز آسان لگنی چاہیے، یہ سہل لگنی چاہیے، یہ سخت نہیں لگنی چاہیے انسان کو. کیونکہ پتہ ہے کس مقصد کے لیے؟ نظم سے ادب آئے گا، اور ادب سے ہی انسان اس مقام تک پہنچے گا جہاں ملکوت میں اس کی روح جا کر کے جڑے گی، جو اس کو لکھا ملے گا. بنا ادب کی نہیں پہنچ سکتا. مولانا کہتے ہیں نا ملا رومی کہ از خدا ادب میں خواہم، میں اللہ سے صرف ایک ہی آرزو کرتا ہوں کہ مجھے ادب سکھا دے. اور جب ادب یہاں زور لگا کے سکھایا جاتا ہے اداروں میں تو وہاں اس پر اعتراض کرتے، دشوار لگتا ہے. ایک طرف ایک اہل معرفت کہتا ہے خدا مجھے ادب سکھا،
اور یہاں ادب سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے جہاں وہاں کہتے ہیں نہیں یہ قبول نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ مشکلات ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں اور اس کے دین کی طرف، وہ دعوت الی دین ہی، اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ کیسے دعوت دیتے ہیں؟ یہ درس نہیں دیتے ہیں، یہ اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کے دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے، درس و تدریس سے نہیں کرتے ہیں وہ۔ اب علی کی یہاں نکلتی ہے، شوقاً الی رؤیتہم، میرا شوق ہے ان کے دید کے لیے، میرے شوق کی فراوانی، مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ ایسے مجھے دکھ جائے گا۔ اب علی کی نظریں ان پروفیشنلز کو ڈھونڈ رہی ہے، اے کمیل مجھے جو نہ صرف اذا شئت، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یعنی کمیل کو بھی علی نے کہہ دیا آپ کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے جو علی ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ہے آپ میں بھی، وہ ہے نا خط نمبر 61 کے اندر ڈانٹا امیر المومنین، جو کام میں نے دیا وہ چھوڑ کے کسی اور کام پہ لگ گئے۔ امیر المومنین کو نہیں ملتے تھے، بہت چند ملے، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، یہ بھی یعنی پروفیشنل نہیں تھے، یہ دینی میدان میں بہت آگے تھے۔ پروفیشنل ایک ہی علی کو ملا، وہ مالک اشتر، اس کا مینجمنٹ، کمانڈر ان چیف، لیڈرشپ، یہ عالی سطح کی۔ علی امیر المومنین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہی آپ کا کام ہے کہ جیسا علی چاہتے ہیں ویسا بن جائے، علی کے پروفیشنل بنے۔ جیسے آج امیر المومنین کے فرزند ہیں نا، امیر المومنین آج نہیں ہے لیکن علی کے فرزند امام زمانہ تو ہے نا، تو امام زمانہ کے پروفیشنل بنے نا۔ ٹائٹل رکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے کہ میں پروفیشنل علی کا ہوں، میں پروفیشنل امام زمانہ کا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا القابات سے۔ یہ جو معیارات علی نے بتائے نا، یہ ان معیارات پہ غور کرے پھر پڑھے، ابھی اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، لیکن ان معیارات پہ خود دیکھیں، اسے پڑھیں، اسے درک کریں، کیا چاہتے ہیں امیر المومنین، جو اہل علم ہیں ان سے کیا توقعات ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ مال کے پیچھے بھاگیں، دنیا کے پیچھے بھاگیں، لذتوں کے پیچھے بھاگیں، جمعوری کرنے کے پیچھے بھاگیں، یا اس علم کے ذریعے اپنی روح کو عالم ملکوت تک پہنچا دے اسی دنیا کے اندر؟ کس راستے پہ جانا ہے؟ اور کیونکہ علی علی کرتے ایام ماہ رمضان بھی ہے اور امیر المومنین کی شہادت کے ایام بھی ہے، تو علی کی آرزو کو تو کم از کم پورا کرے نا، علی کا چاہنے والا، علی کا پیرو۔ اور علی کی آرزو اہل علم سے یہی ہے کہ پہلے تو کوئی میرا علم حمل کرنے والا نہیں ہے، اگر ملتے بھی ہیں تو یا دیندار ہوتے ہیں، صرف دینی علم رکھتے ہیں، دینی کریکٹر رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی مہارت نہیں ہوتی ہے، کوئی پروفیشنلزم نہیں ہوتی ہے۔ پروفیشنل ملتے ہیں تو دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کے اندر ویلیوز نہیں ہوتی ہیں، لذت پرست ہوتے ہیں، آرام طلب ہوتے ہیں، آسائش طلب ہوتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں ملتے ہیں جو آرام کو ترک کر دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، جو حق تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یہ مجھے نہیں ملتے۔ میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں ان کو، کہیں مجھے مل جائے کوئی۔ ہیں بہت تھوڑے ہیں لیکن علی کے دور میں نہیں تھے۔ اب اگر یہ موقع آیا ہے کہ علی کے فرزند کے دور میں، جب پروفیشنلزم بہت آگے بڑھ چکا ہے، جب سائنسز بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو یہ ایک توفیق ہے ہمارے پاس، ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ویسے بن سکیں جیسا علی چاہتے ہیں۔ پروفیشنل ہوتے ہوئے امیر المومنین نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اپنی پروفیشن کے اندر ہی اس عالی مقام تک پہنچ سکتے ہیں، یہ خود امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت کم ہے، آگے اور بھی برنامہ ہے، پھر کبھی توفیقات ہوئی تو یہ بڑا میں نے مختصر سا اس کو بات کی، اس میں کافی اور مطالب تھے لیکن اس کو ہم نہیں کھول پائے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ نے جو ابھی آپ کو ٹریننگ کے موقع ملے ہیں اور اس وجہ سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خداوند متعال آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی کامیاب کریں، اور اسی نجات کے راستے پر اسی دنیا میں نجات دے، اور آپ کے ہاتھوں، آپ کے ذریعے مومنین کی، اہل ایمان کی، خلق خدا کی
خدمات ہو اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے، اور جو جو وسیلہ بنتا ہے ان سب کو اس کا اجر ملے۔ اور خاص کر کے یہ ہسپتال جو بنائی اسی مقصد کے لیے کہ ایک میدان بنا کر دیا گیا ہے آپ کو دینی خدمات اور الہی خدمات کرنے کا، اس میدان سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو۔ ایک اپارچونٹی آپ کو مل گئی ہے کہ جہاں پر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے اور کوئی ہدف نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ پلیٹ فارم، یہ مکان آپ کو مل گیا ہے، زمان آپ کے اختیار میں، مکان آپ کو دے دیا گیا ہے، وقت آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کیسے وقت صرف کرتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں، کتنا لگاتے ہیں، تاکہ یہاں سے وہ چیز حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ درود پڑھے محمد والے۔